یہ حضرت جانتے ہیں کیا لکھتے ہیں لاسٹ میں؟ یہاں انہوں نے جب رفع الیدین کا مسئلہ، عیدین میں 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور دوسری تکبیروں میں 5، دوسری رکعت میں 5 تکبیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لیکن یہ شیخ لکھتے ہیں کہ احناف کے فقہ میں 5 تکبیریں کہی جائیں گی، 6 تکبیریں کہی جائیں گی۔ نیچے حاشیہ میں لکھتے ہیں یعنی شیخ کے ساتھ خیانت، شیخ کے کتاب کے ساتھ خیانت، ان کے عقیدے کے ساتھ خیانت۔ شیخ لکھتے ہیں کہ آمین کہا جائے گا نماز کے مسئلے میں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلے لکھے ہیں اس میں یہ مترجم، ٹرانسلیٹر نیچے لکھتا ہے کہ شیخ کا موقف ایسا ہے لیکن فقہ حنفی میں ایسا کیا جائے گا۔ انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں، یہ مہینہ ربیع الثانی یا ربیع الآخر کا ہے۔ اسی مہینے کی مناسبت سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو کتاب و سنت سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی آیات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی
یا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں آپ کون تھے؟ دنیا والے آپ کے بارے میں جو بتا رہے ہیں آپ ویسے تھے، یا آپ نے خود اپنے بارے میں جو لکھا ہے آپ ویسے تھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ولیوں کے سردار تھے۔ قرآن کے مطالعے سے لفظ ولی کا پتہ چلتا ہے، لیکن ولی کے سردار کا پتہ نہیں چلتا۔ ولی کا سردار تو ایک ہی ہے اللہ کے بعد، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سردار اولیاء اگر کسی کو کہا جائے، جس کا ڈیفینیشن اللہ نے 2 طریقے سے بتایا ہے، مومن، متقی، سورہ یونس میں۔ ولی آدمی کب ہوتا ہے؟ پہلا اسٹیج ایمان کا ہے، توحید کا ہے، دوسرا اسٹیج تقویٰ ہے۔ تو کسی بھی مسلمان سے اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے نبی سے زیادہ ایمان کسی کا تھا اس زمین پہ، تو کہے گا نہیں، اور ہمارے نبی سے متقی کوئی تھا تو نہیں۔ تو سردار اولیاء کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے بعد اولیاء کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ پھر وہی 2 ڈیفینیشن یہاں بھی لائیں گے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہی ہے جو اللہ پہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرے۔ تو صحابہ کرام سے مضبوط ایمان تو کسی کا تھا نہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بعد اگر اللہ نے کسی کے ایمان کو کسوٹی بنایا تو صحابہ کرام کے ایمان کو، کہ صحابہ کے منہج کو اختیار کیا جائے، اس پہ چلا جائے۔ اور تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ رات کو تنہائیوں میں روتے تھے صحابہ کرام۔ تو یہ 2 ڈیفینیشن اور 2 صفات، 2 تفصیل اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا ہے۔ اس کے بعد تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ متقی آدمی تھے، پرہیزگار تھے، اور منہج صحابہ پہ چلنے والے تھے۔ جی، یہ بات تو ان کی تحریروں سے واضح ہے۔ وہ کتاب لانا ذرا۔ یہ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ اس کو میں نے انہی لوگوں سے لیا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ بریلوی مکتب فکر کے لوگوں نے کیا ہے، کسی سلفی عالم نے نہیں کیا۔ اس کے مصنف ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سنتے تھے، آج دیکھ لیجئے، اسی کتاب کے مصنف ہیں۔ اور ایک کتاب ہے فتوح الغیب، اور ایک کتاب ان کے الفتح الربانی۔ 3 کتابوں کے مصنف ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں ان پہ نازل فرمائے۔ اس میں اس کتاب کے اندر 98 صفحات، یہ دیکھیے، حکیم شرف قادری نقشبندی، اس کتاب میں 95 صفحات میں یہ حضرت جو اس کتاب کے مترجم ہیں، انہوں نے 95 صفحات اپنی طرف سے لکھے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے ایڈریس بھی لکھا ہے اور اپنا نام بھی لکھا ہے۔ اتنے صفحات، 94 95 صفحات انہوں نے شیخ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ساری گندگی کو بھرا ہے جو شیخ نے نہیں لکھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن چیزوں کو نہیں لکھا ہے، یعنی شرکیہ عقائد، تصوف، اولیاء، ولایت، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ولایت سے بڑا
ابدال، قطب، ان ساری چیزوں کو یہ حضرت لکھے ہیں۔ یہاں سے صاحب کتاب کا جو عنوان شروع ہوتا ہے ایمان اور اسلام کے باب سے۔ صاحب کتاب نے جو کتاب لکھی ہے، لیسن جو چیپٹر شروع ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ دین اسلام سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو اسلام کو ویسے ہی مانو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا ہے۔ نماز کے باب میں حضرت آتے ہیں، یہاں دیکھیے نماز کے مستحبات میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کا مسئلہ لکھا ہے۔ رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین، اور اس مترجم کی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑی کرے، لکھا ہے اس نے آمین زور سے بولنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرنا مسنون ہے، لکھا ہے۔ اقامت میں قد قامت الصلاۃ کو 2 بار کہیں گے، باقی کلمات کو 1 بار کہیں گے، اس کتاب میں لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر، جس کا ترجمہ کسی بریلوی مکتب فکر کے عالم نے ہی کیا ہے، یہ کسی سلفی عالم کا ترجمہ کیا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ حضرت جانتے ہیں کیا لکھتے ہیں لاسٹ میں؟ یہاں انہوں نے جب رفع الیدین کا مسئلہ، عیدین میں 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور دوسری تکبیروں میں 5، دوسری رکعت میں 5 تکبیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ لیکن یہ شیخ لکھتے ہیں کہ احناف کے فقہ میں 5 تکبیریں کہی جائیں گی، 6 تکبیریں کہی جائیں گی۔ نیچے حاشیہ میں لکھتے ہیں یعنی شیخ کے ساتھ خیانت، شیخ کے کتاب کے ساتھ خیانت، ان کے عقیدے کے ساتھ خیانت۔ شیخ لکھتے ہیں کہ آمین کہا جائے گا۔ نماز کے مسئلے میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلے لکھے ہیں اس میں یہ مترجم ٹرانسلیٹر نیچے لکھتا ہے کہ شیخ کا موقف ایسا ہے لیکن فقہ حنفی میں ایسا کیا جائے گا، جو اصل کتاب سے الگ ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، پورا دن گزر جائے گا اگر اسی پہ بحث کریں گے۔ بہرکیف شیخ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 561 میں آپ کا انتقال ہوا، آپ وہیں مدفون ہوئے۔ اب ہم تو سمجھ گئے کہ شیخ کا عقیدہ کیا تھا۔ شیخ کا عقیدہ کیا تھا؟ 3 کتابوں کے مصنف ہیں، تینوں کتابوں میں توحید و سنت پہ خوب لکھا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی آپ خود کرنے والے تھے، اسی لیے تو ولی ہو گئے۔ مشرک ولی ہوتا ہے، مشرک ولی نہیں ہوتا۔ اور ولی اللہ کے تھے، وہ کس کے تھے؟ ولی آدمی کس کا ہوتا ہے؟ نبی پوری کائنات کے لیے ہوتا ہے، لیکن ولی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ دلائل اسی ایک آیت کو پورے قرآن میں ایسا لگتا ہے کہ اولیاء کے اوپر ایک ہی آیت ہے قرآن میں، باقی کوئی آیتیں نہیں ہیں۔ آپ ولی تھے، ہر مومن متقی ولی ہے۔ اس مسئلے کی پہلے وضاحت کر لیجئے، اگر آپ مومن ہیں، موحد ہیں، متقی ہیں تو آپ بھی ولی ہیں۔ یہ کتاب اللہ کے پاس ہے کہ اس کتاب میں وہ ولی کسے لکھتا ہے، کسے نہیں لکھتا ہے۔ ولی کی پہچان اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ لوگوں میں ولی کسے بنا دیا گیا ہے؟ اصل میں مسلمانوں کی تعلیم کی کمی، علمی کمی کی وجہ سے جس کے بال بڑھے ہوں، جس کی داڑھی بڑھ گئی ہو، جس کے لباس گندے ہوں، جس کے منہ سے لال ٹپک رہا ہو، جو کہیں چوراہے پہ بیٹھا ہو، کسی سے بات نہ کرتا ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، اس کا جسم صاف نہ ہو، پلید ہو، ناخن بڑے ہوں، اسے یہ دنیا ولی سمجھتی ہے۔ یعنی یہ جاہل مسلمان اسے ولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ولی وہ ہے جس کا ظاہر بھی صاف ہو اور باطن بھی صاف ہو، جس کی ظاہر بھی صفائی پسند ہو اور باطن بھی۔ یعنی
اس کا جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، اور دل شرک و بدعات کی غلاظت سے پاک ہو، وہ ولی ہے اللہ کے پاس۔ موحد ہو، مسلمان ہو لیکن موحد ہو، وہ ولی ہے اللہ کے پاس، اور اسے تمام دنیا کے لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے، تمام انسانوں سے زیادہ اللہ سے محبت ہو، وہ ولی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے کسی نیک بندے کو جا کر کے ولی بنا کے اس کے قبر کو اس پہ گنبدیں بنا کے اور اس پہ نقش و نگار بنا کے وہاں جا کے چنری باندھو اور چنی باندھو اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کا، اور خود اللہ رب العالمین نے کہا سب سے بڑی بات، ولی کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ ولی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد آپ کی پیٹھ سے آپ کی پوری ذریت کو باہر نکالا، پوری ذریت۔ اس میں عبد القادر جیلانی بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہم بھی تھے، قیامت تک آنے والے تمام انسان تھے، سب کی روحیں تھیں۔ حضرت آدم کی پشت پہ ہاتھ پھرایا اور تمام ذریت کو اللہ نے باہر نکالا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 پہ 2 میں کیا ہے، اور ساری ذریت کو باہر نکالا، نکال کر کے اللہ نے ان سے کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، دنیا میں جاؤ گے، روزی میں دوں گا، عبادت کس کی کرو گے؟ کھانا میں دوں گا، اولاد میں دوں گا، شفا میں دوں گا، ساری نعمتیں دنیا میں جاؤ گے تمہارے لیے مہیا کروں گا، بتاؤ سجدہ کس کے سامنے کرو گے، رکوع کس کے سامنے کرو گے؟ سب نے کہا اے اللہ، ہم دنیا میں جائیں گے تو صرف آپ ہی کے سامنے سر جھکائیں گے، آپ ہی کی عبادت کریں گے اور کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ آج دیکھو مسلمان کہاں کہاں سر جھکا رہا ہے۔ یہ 170 پر 2 نمبر کی آیت سورہ اعراف میں، یہ اس وقت اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اسی اقرار کی وجہ سے کہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی روح جس جسم کو لے کے دنیا میں پیدا ہوتی ہے، اس کی روح نے اللہ سے اقرار کیا ہوا ہے کہ اے مولا، دنیا میں جانے کے بعد یہ سر جھکے گا تو صرف تیرے، وہی تو ولی ہے، جس کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکے وہی ولی ہے۔ آپ بھی ولی بن سکتے ہیں، کوئی بھی ولی بن سکتا ہے، ایمان مضبوط کر لے، تقوی اختیار کر لے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم مجھے اپنا ولی بنا لو، میں تمہیں اپنا ولی بنا لوں گا۔ جی، یہ کیسا لگ رہا ہے؟ قرآن کی آیت جو پڑھتے ہیں سورہ یونس کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے۔ پورے مسلمانوں کو لگتا ہے، یعنی سمجھا دیا گیا ہے، ان مزاری قبوریوں نے مسلمانوں کو سمجھا دیا ہے کہ قرآن میں اولیاء جس آیت میں آیا ہے یہ صرف ایک ہی آیت ہے قرآن میں، دوسری آیت نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے قرآن میں ایک ہی آیت ایسی ہے جس میں، اور اس ولی سے مراد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سردار اولیاء۔ میں نے بتا دیا کہ سردار اولیاء کون ہے۔ سردار اولیاء عبد القادر جیلانی سے پہلے لاکھوں گزر چکے ہیں، جن کا نام اللہ نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے کے دنیا میں بتا دیا ہے، اور صحابہ کرام سے بڑا ولی اللہ کے نبی کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میرے ولی بن جاؤ، مجھے اپنا ولی بنا لو، میں تمہیں اپنا ولی بنا لوں گا۔ مطلب اس کا کیا ہوا کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا، یہی ہے ولایت، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے اس میں جو بات بتائی جاتی ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ذرا ادھر دھیان دیجئے میری طرف، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب اس اولیاء کو اللہ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں دوسرے نام سے بیان کیا ہے۔ یہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ مرنے کے وقت خوف نہیں ہوگا اور مرنے کے بعد حزن و ملال نہیں ہوگا، یہ اللہ نے کہا ہے۔ اولیاء سے مراد اللہ کے نیک موحد اور متقی بندے۔ اس کی دلیل دوسری آیت میں اللہ نے کیسے دی ہے؟ سورہ فصلت میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو زندگی بھر موحد بنے رہے، اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت میں زندگی گزارا، کسی مزار پہ نہیں گئے، کسی درگاہ پہ نہیں گئے، کہیں اور جا کر کے اپنے سر کو نہ جھکایا، شرک نہ کیا، بدعات نہ کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اسی پہ ڈٹے رہ گئے، یہ بھی اولیاء ہیں۔ یہاں نام اولیاء نہیں لیا ہے لیکن استقامت والے ہی ولی ہیں، چونکہ اگلی بات اللہ نے جو بتائی اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہاں تو اور تفصیل سے بتایا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ اب دیکھیے یہاں اولیاء پہلے کہا اور یہاں اولیاء بعد میں کہا، یہاں اولیاء متقین کو کہا اور اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تقوی ہو، توحید ہو، اتباع رسول ہو، اتباع صحابہ ہو، منہج صحابہ ہو، وہ اسی کے اندر آ سکتا ہے جو موحد ہے، اور اسی کا دوست میں ہوں۔ سورہ فصلت کی آیت، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ اب اللہ نے یہاں کیا کہا؟ یہاں تو اپنے بندوں کو پہلے اولیاء بتایا اور پھر اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ولی بن جاتا ہوں دنیا میں۔ اگر تم موحد بنے رہے، تقوی شعار بنے رہے، شرک کے غلاظت سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو گویا کہ تم نے اپنے رب کو اپنا ولی بنا لیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور جب میرے پاس آؤ گے مجھے ولی بنا لو گے۔ اللہ نے کہا کہ مجھے ولی بناؤ، اور یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ولی بناتے پھر رہے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ تم اللہ کے بندوں کو کہیں پکڑ لو، کسی مزار پہ چلے جاؤ، کسی کفریہ جگہ پہ چلے جاؤ، کہیں بھی چادریں چڑھا لو، دیگیں چڑھا لو، پکوانے کر لو، 11ویں منا لو، 12ویں منا لو۔ 11ویں اردو ہے کہ عربی ہے؟ 11ویں اردو ہے کہ عربی ہے؟ عربی نہیں نا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 عربی ہے؟ عربی نہیں ہے۔ عربی میں 1 2 ثلاثہ، اربع، 5 6 7 8 9 10 11 کیا 11 کو کیا کہیں گے؟ 11 یا 11 یا 11۔ اگر یہ عربی میں، اگر یہ عرب والے کیے ہوتے تو اس کا نام 11ویں شریف نہیں ہوتا، اس کا نام عربی میں ہوتا۔ یعنی اس کو ایجاد کیا ہے ایشیا والوں نے، یہ پاکستان، بنگلہ دیش،
یہ نیپال، انڈیا، ان لوگوں نے اسے ایجاد کیا ہے، اسی لیے اس کا نام عربی نہیں ہے، اور دستگیر کا ایجاد کیا ہے شیعوں نے، اسی لیے وہ فارسی ہے۔ دست ہاتھ، گرفتن پکڑنا، اسی سے گیر ماضی ہے، ہاتھ پکڑنا، مدد کرنا، اور اسے ساٹ دیا اللہ کے اوپر اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ آسمانوں کا سیر اللہ کرا رہا تھا اور گر گیا اللہ میاں، پکڑ لی عبد القادر جیلانی۔ کتنا بڑا الزام ہے اس متقی آدمی پر، کتنا بڑا الزام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، حضرت ادریس کی مدد غوث الاعظم نے کیا ہے۔ کہہ رہا ہے ایک مولوی، کل ہی دیکھ رہا تھا، دیکھ لیجئے گا آپ بھی، ڈال دیتا ہوں، ڈال دیں گے وہ بھی۔ ادریس کی مدد غوث الاعظم نے کیا۔ ہاں، موسیٰ کی لاٹھی میں جو طاقت آئی، معجزہ آیا، وہاں غوث الاعظم موجود تھے کہتے۔ یہ اپنی کتاب میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھا ہے، یہ ان ظالموں نے جھوٹی باتیں لکھ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا اپنی باتوں کو دنیا سے منوانے کے لیے۔ اور کوہ طور پہ جب گئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں بھی حضرت عبد القادر جیلانی موجود تھے کہتے۔ جانتے ہیں کوہ طور پہ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا۔ موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ جب 70 آدمی جب لے کر کے گئے، یہ لمبا واقعہ ہے، یہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 155 میں، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے اپنے لوگوں کو لے کے جنہوں نے انکار کر دیا تھا، یہ لمبا واقعہ ہے، تو وہاں پہ اللہ رب العالمین کی غضب کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ نے بھی اللہ کو اپنا ولی بتایا۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الغافرین۔ اے اللہ، اس دنیا میں اگر کوئی موسیٰ کا ولی ہے تو تو ہے۔ اور یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت من زکاہا۔ کیا کہا حضرت محمد الرسول اللہ؟ انت ولیہا ومولاہا۔ مسلم کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی ولی نہیں، اور سب سے بڑا ولی اس دنیا کا، اس کائنات کا، کسے ولی کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ اے اللہ، تو ہی میرا ولی ہے۔ مسلمانوں کا ولی کون ہے؟ کون ہے مسلمانوں کا ولی؟ اللہ رب العالمین۔ ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ ہماری دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہے؟ ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ ہماری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور یہی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھا رہا۔ تم دنیا میں عاجز نہیں کر سکتے مجھے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ نہ تم دنیا میں مجھے عاجز کر سکتے ہو، نہ آخرت میں عاجز کر سکتے ہو۔ مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اے دنیا کے لوگوں سن لو، دنیا میں بھی تمہارا ولی میں، آخرت میں بھی تمہارا ولی میں۔ اللہ کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ دیکھیے یہ کتنا واضح ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ اور کسی کو اپنا ولی بناتے ہیں، جی ابھی 11ویں شریف بتا دیا، اس کے آگے بتانے کی ضرورت کچھ ہے نہیں۔ 11ویں شریف، چلہ شریف، 12ویں شریف، یہ شریف، وہ شریف، اور بنانے والے شریف، ساری چیزوں کے سامنے شریف لگا دیا۔ ان سے کہو کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں جو پہلا چیپٹر ہے کتاب الایمان، کتاب الاسلام سے شروع ہوتا ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کا ایمان اللہ پہ مکمل نہ ہو اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہ ہو، اس کا عبد القادر جیلانی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں۔
اب کوئی دیگ چڑھا لے، بریانی پکا لے، کھلا لے، کچھ بھی کر لے، بس یہ دل کی کیا کہتے ہیں کہ غالب نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، اپنے دل کو خوش کر لے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اس آیت کو پڑھیے آپ 41 نمبر کی سورہ عنکبوت کی، کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو اپنا ولی بنا لیں، انہوں نے ایسا گھر بنایا جو گھر مکڑی کے گھر سے بھی کمزور ہے۔ جی، اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی بنائے اور پھر اس کا مزار بنائے، اس پہ قبے بنائے، اس پہ بلڈنگ بنائے، عمارت بنائے، پھر اس پہ پھول چڑھائے، چادر چڑھائے، نیازیں کرے، یہ ساری چیزوں کا دروازہ قرآن نے کاٹ دیا ہے۔ اللہ اس امت کو قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس کے بعد وقت ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، مومنین کا ولی اللہ ہے، اور جو اللہ کو اپنا ولی بنا لے، اللہ تعالیٰ گمراہی سے، شرک کی دلدل سے اسے نکال کے صحیح اسلام کی طرف گامزن کرتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257۔ پھر آگے اللہ نے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، طاغوت طغیان سے ہے۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو زندہ ہو یا مردہ ہو، اللہ کے سامنے کسی طرح کی مدد کے لیے یا تعظیم کے لیے یا پکارنے کے لیے سر کو جھکا دیا جائے یا اس سے مدد طلب کر لی جائے، وہ سب طاغوت ہے، چاہے وہ زندوں کی شکل میں ہو یا مردوں کی شکل میں ہو۔ اللہ نے کہا کہ وہ کافر ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی طغیان کے سامنے جا کر کے اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں روشنی سے نکال کے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب بات آئے گی، آپ کی کتابوں کی بات آئے گی، آپ کے عقیدے کی بات آئے گی، اور آپ کی ولایت کی بات آئے گی۔ آپ ولی تھے، آپ پرہیزگار تھے، متقی تھے، اور جتنے بندے موحد ہیں سب ولی ہیں، سب پرہیزگار ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو ظاہر بات ہے آپ جب ولی ہوئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیروکار ہوں گے، تبھی ولی ہوئے۔ مسلم کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی قبریں پختہ ہیں سب کو توڑ دو۔ کسے کہا تھا یہ؟ اہل البیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیے جتنی قبریں پختہ ملیں سب کو برابر کر دیجئے، زمین کے برابر کر دیجئے۔ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بات کو ماننے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ جی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی قبر کے پاس جاتے، کہیں چادر چڑھاتے، کہیں شرک کرتے، تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی نہیں بن پاتے، اس لیے کہ مشرک اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر روایت کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر ان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، مسلم کی روایت ہے۔ قبر کو پختہ بنانا بھی حرام، قبر پہ بیٹھنا بھی حرام، اور قبر کی دیواروں کو سجانا یا اس پہ مجاوری کرنا، اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح سے
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحیاج اسدی سے کہا کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں، وہ حکم نہ دوں جو حکم مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اللہ تدا تمثالا الا تمسۃ، اس کے بعد ولا قبرا الا سویتہ، یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے، تمام قبروں کو برابر کرو یہاں تک کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہے، اور اس پہ صحابہ کرام نے عمل کیا۔ صحابہ کرام سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ آج ان قرآنی آیات سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، صحابہ کے منہج سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے غوث اعظم کا نام، پیران پیر کا نام، قطب ابدال کا نام، ارے جہاں دیکھیے، جہاں ان کی مجلسیں دیکھیے، وہاں نہ توحید کی بات ہے، نہ صحابہ کی بات ہے، نہ انبیاء کی بات ہے، بات یہی ہے کہ کس مزار کو کتنا اونچا بنایا جائے، کسے ولی بنایا جائے۔ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، اللہ کی قسم اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم کو میں نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اپنی عبادت کے ذریعے مجھے ولی بنا لو، میں تمہیں ولی بنا لوں۔ کسی انسان کے سامنے جھکنے کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے۔ وقت ہو گیا ہے، یہی لوگ یعنی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، جب یہ مشرک لوگ قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا ان کو، یہاں ان کا کوئی ولی بھی نہیں آئے گا، کوئی مددگار بھی نہیں آئے گا، اور یہ کہیں گے یوم تقلب وجوہہم، جب ان کے چہرے جھلسائے جائیں گے، قالوا رب کیا ہے، یقولون یا لیتنا یعنی اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج ہم اس جہنم میں نہ جاتے۔ بہرکیف عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو بتایا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عقیدتاً مسلکاً حنبی المسلک تھے، سلفی تھے، صحیح العقیدہ تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ ان کے کتابوں میں رفع الیدین کا مسئلہ، آمین بالجہر کا مسئلہ، یعنی عیدین کی نماز میں 7 تکبیرات 5 تکبیرات کا مسئلہ، اکہری اقامت کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، سنت کا مسئلہ، ساری چیزیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ ان کی تحریروں کو پڑھنے کے بعد کوئی مائی کلال یہ نہیں کہہ سکتا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلفی نہیں تھے، موحد نہیں تھے۔ ارے اگر جائز ہوتا یہ 11ویں 12ویں تو ہم منا لیتے اس خوشی میں کہ وہ ہمارے تھے، لیکن ہم جب محمد الرسول اللہ کی 11ویں نہیں منا سکتے، جب صحابہ کرام کی 11ویں اور برسی نہیں منا سکتے، تو پھر ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کا، ائمہ کا، مجتہدین کا، فقہا کا، کسی کا بھی نہیں منا سکتے۔ اگر اس دنیا میں 11ویں منانا ہوتا، 12ویں منانا ہوتا، ایصال ثواب کا مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا، اس کے بعد صحابہ کے لیے ہوتا، لیکن اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو عاشقان غوث اعظم کہتے ہیں، ان کی کتاب غنیت الطالبین کو ایک بار پڑھ لینے کی توفیق عطا فرمائے، راستہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ موحد تھے، متبع سنت تھے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے اپنے معاملات کو اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی منہج کو اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پہ، اور خاتمہ ہو تو اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم۔